السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم کلاس 10th بایولوجی سے جو ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے نیوٹریشن ان ہیومن بینگس۔ آج دیکھیں گے ہم کہ جو نیوٹریشن ان ہیومن بینگس ہے اس میں کون کون سے سٹیپس آتے ہیں، کہاں پہ کیا ہوتا ہے، اس کو ہم آج اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ The human digestive system comprises of alimentary canal and associated digestive glands۔ جو ہیومن ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے اس میں ایک ایلیمنٹری کنال ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ ڈائجسٹو گلینڈز بھی ہوتے ہیں۔ چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں ایک ایک کر کے ان کو۔ پہلے ماؤتھ جو ہے، یہاں پہ کیا کرتے ہیں ہم، جو انٹیک آف فوڈ ہوتا ہے وہ ہم تھرو ماؤتھ، ہم جو فوڈ لیتے ہیں ہم تھرو ماؤتھ لیتے ہیں اندر۔ ماؤتھ کے اندر ہوتے ہیں ٹیتھ ہم استعمال کرتے ہیں کس کے لیے؟ فار چیونگ گرائنڈنگ آف فوڈ، چبانے کے لیے، اس کو کمپلیکس اس کو بڑے بڑے جو ہم سالڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کو بریک ڈاؤن کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ٹیتھ کو۔ اسی طرح ماؤتھ میں ٹنگ بھی ہوتی ہے فار رولنگ آف دا فوڈ۔ یہ اس کو جب ہم چباتے ہیں اس کو فوڈ کو، اس کو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز میں ہم اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو رول کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ایزیلی پاس آن ہو جائے تھرو ایسوفیگس۔ پھر اس کے ساتھ رولنگ، ایک تو ٹنگ رولنگ میں مدد کرتی ہے اور اس کے ساتھ اس کے جو ٹیسٹنگ آف دا فوڈ کا ٹیسٹ لینے میں بھی مدد کرتی ہے ٹنگ۔ اور جو سلیوا وغیرہ ہمارے ماؤتھ پہ ہوتا ہے جس میں سلوری امائلیس ہوتا ہے یا ٹائلن جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ملانے میں بھی یہ ٹنگ مدد کرتی ہے اس فوڈ کو۔ تو جو یہ سلیوا ہے جو اس فوڈ کے ساتھ ملتا ہے ماؤتھ میں، یہ آتا ہے سلوری گلینڈ سے، یہ بھی ماؤتھ میں ہی ہوتے ہیں۔ سلوری گلینڈس وہ گلینڈس ہوتے ہیں جو سکریٹ کرتے ہیں سلیوا پلس میوکس۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ سٹارچ کو شوگر میں یعنی پولیسیکرائڈ کو مانوسیکرائڈ میں، گلوکوز میں بریک ڈاؤن کرتا ہے۔ یہ سلوری امائلیز کا کام ہوتا ہے جس کو ہم ٹائلین بھی کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے بچوں، جس کو ہم ٹائلین بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہی یہ فوڈ اب ماؤتھ میں کمپلیٹ اس کی پروسیس ہو گئی، اب اس کو پاس آن ہونا ہے تھرو فوڈ پائپ جس کو ہم ایسوفیگس بھی کہتے ہیں۔ اب ایسوفیگس اس فوڈ کو ماؤتھ سے کہاں کی اور پہنچاتی ہے؟ سٹامک کی اور۔ اس میں پیرسٹلیٹک مومنٹس ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ اس کو آگے دھکیلا جاتا ہے کہاں کی اور؟ سٹامک کی اور۔ کنٹریکشنز اور ایکسپینشنز آف دا مسلز آف دا ایسوفیگس ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آلریڈی ایک ویڈیو آپ کو ڈالا ہے 3D اسٹرکچر آف ہمارا جو ایلیمنٹری کنال ہے ڈائجسٹو سسٹم کا، اس کا میں نے آپ کو آلریڈی ویڈیو ڈالا ہے، وہ آپ دیکھ لینا، اس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیسے یہ ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ فوڈ کہاں پہ پہنچا؟ سٹامک میں۔ اب سٹامک میں بھی کچھ گلینڈس ہوتے ہیں جو انزائمس سکریٹ کرتے ہیں، ان گلینڈس کو ہم گیسٹرک گلینڈس کہتے ہیں۔ یہ گیسٹرک جوس سکریٹ کرتے ہیں۔ اب سوال ہے اس گیسٹرک جوس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ اس میں پیپسن ہوتا ہے۔ پیپسن کیا کام یہ ایک انزائم ہے جو بریک ڈاؤن کرتا ہے پروٹینز کو۔ اس کے علاوہ اس گیسٹرک جوس میں HCl ہوتا ہے۔ HCl ایک ایسڈ ہے، ہائیڈروکلورک ایسڈ۔ یہ جو میڈیم ہوتا ہے سٹامک کا میڈیم، اس کو یہ ایسیڈک بناتا ہے، کیونکہ ایسیڈک کا بننا وہاں پہ بہت ہی ضروری ہے۔ کچھ انزائمز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تبھی جا کے وہ انزائمز ایکٹ کریں گے جب وہاں پہ ایسیڈک میڈیم ہوگا، ادروائز وہ انزائمز ایکٹ نہیں کرتے ہیں۔
کچھ جرمز ورمز بھی اس سے کل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ میوکس بھی سیکریٹ، اس میں میوکس بھی ہوتا ہے گیسٹرک جوس میں۔ یہ میوکس کیا کرتا ہے، یہ پروٹیکٹ کرتا ہے، جو انر لائننگ آف سٹمک ہے اس کو یہ پروٹیکٹ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ پروسیس کمپلیٹ ہو گئی سٹمک پہ، اب اس فوڈ کو پاس آن ہونا ہے ٹو سمال انٹسٹائنس۔ جو سمال انٹسٹائنس میں بھی کچھ انزائمز ہوتے ہیں جو ہمارے کاربوہائیڈریٹ کو ڈائجسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ کو چینج کرتے ہیں کس میں، گلوکوز میں، یعنی پولی سیکرائڈ کو ڈائی سیکرائڈ کو مونو سیکرائڈ میں چینج کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فیٹس کو فیٹی ایسڈ پلس گلائسرال میں، پروٹینز کو امائنو ایسڈ میں، یعنی کمپلیکس سے سمپلر سبسٹنسز میں یہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں۔ سمال انٹسٹائنز جو ہوتے ہیں اس میں کچھ پروجیکشنز ہوتے ہیں، فنگر لائک پروجیکشنز ہوتے ہیں، اس میں ان کو ہم ولے کہتے ہیں۔ یہ ایبزارپشن آف فوڈ ہیلپ کرتے ہیں، پھر فوڈ جب یہ ایبزارب کرتا ہے اس کو یہ پھر بلڈ میں پاس آن کرتا ہے۔ یہاں پہ ولے میں ہوتے ہیں بلڈ ویسلز، اور جب یہ ایبزارب ہوتا ہے فوڈ یہ داخل ہو جاتا ہے ہمارے بلڈ ویسلز میں۔ تو سمال انٹسٹائنز میں کچھ اور طرح کی سیکریشنز بھی آتی ہیں دوسرے آرگنز سے، یہ رسی بھی کچھ سیکریشنز کرتا ہے۔ مثلا لیور سے ایک سیکریشن آتی ہے جس کو ہم بائل جوس کہتے ہیں، اور بائل جوس کا پتہ ہے آپ کو، یہ فیٹ ایملسیفیکیشن میں مدد کرتا ہے۔ ایملسیفیکیشن اگر آپ کو پتہ ہوگا کٲشِر پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ، یہِ چھِ تَتھ اگر کانٛہہ چِرٕ بنٛد آسہِ یہِ چھِ تَتھ یَلہٕ یَلہٕ کَران، کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان تَتھ، أڑۍ چھِ وَنان تَتھ دۄتہِ دۄتہِ کَرُن، یعنی چھِ تَتھ یَلہٕ یَلہٕ کَران۔ یُس سُہ بنٛد چھِ آسان تَتھ چھِ یہِ تھوڑا یَلہٕ ہیوٗ کَران تاکہِ بٕتھِ یِم اٮ۪نزایمٕز تَتھ پٮ۪ٹھ ایکٹ کَرن تِمن گژھِ آسٲنی۔ اسی طرح سے اور بھی کچھ کیا کہتے ہیں اس کو، پینکریا سے پینکریاٹک جوس آتا ہے، وہ بھی یہاں پہ اس میں داخل ہو جاتا ہے سمال انٹسٹائنز میں۔ مثلا پینکریاٹک جوس میں پیپسن ہوتا ہے، اس میں لائپیس ہوتا ہے۔ پیپسن کا کام ہوتا ہے پروٹینز کو پیپٹونز میں چینج کرنا۔ لائپیس یہ لپڈ مینز فیٹ، یہ فیٹ کو فیٹی ایسڈ پلس گلائسرال میں چینج کرتا ہے۔ تو ایملسیفیکیشن وہ پروسیس ہے ابھی ہم بات کر رہے تھے جس میں بریک ڈاؤن آف لارج فیٹ گلابیولز انٹو سمالر فیٹ گلابیولز بائی بائل جوس، یہ بائل جوس کی مدد سے ہوتا ہے۔ اب یہ فوڈ جو ہے یہ سمال انٹسٹائن سے اب کہاں کی اور پاس آن ہو جائے گا، لارج انٹسٹائن کی اور۔ یہاں پہ ایبزارپشن اگر جو اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے، ایکسس آف واٹر، وہ ایبزارب ہوتا ہے، تو جو ریسٹ میٹیریل بچتا ہے یہاں پہ تو اس کو ہم انڈائجسٹڈ پارٹ کہتے ہیں، تو اس کو ریموو کیا جاتا ہے باڈی سے وایا تھرو انس، اس کو ہم ایجیشن کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہمارے ڈائجسٹو سسٹم اور پروسیس آف ڈائجیشن کے بارے میں۔ یہ ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم، یہ آپ دیکھیے اورل کیوٹی جو ہمارے ماؤتھ میں ہوتی ہے، ٹانگ وغیرہ، سلوری گلینڈ بھی ماؤتھ میں ہی ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارا فائرنگس۔ اسی طرح سے یہ فوڈ پائپ ہے نیچے آ رہی ہے، یہ اس کو ہم ایسوفیگس کہتے ہیں۔ یہ ہمارا سٹمک ہے، تو یہ لیور ہے۔ اسی طرح سے یہاں یہ گال بلیڈر ہے، یہ پینکریاز ہے، تو یہ سمال انٹسٹائنز ہے۔ اسی طرح سے یہ باہر لارج انٹسٹائنز ہے، باقی اس کے پارٹس ہے، تو یہ انس ہے، یہ ورمی فارم اپینڈکس ہے۔ تو ہوپ ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ شکریہ۔